اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وہ مرحلہ آتا ہے صاحب کہ جب جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا جائزہ لے لیں کہ ہم نے گزشتہ 2-3 جو ویڈیوز ہیں ان میں کیا پڑھا ہے۔ اس سے پہلے جو تھی وہ بات ہو گئی۔ ہم نے اس میں پڑھا ہے جناب، ایک تو جملہ کیا ہوتا ہے، مرکب ناقص کسے کہتے ہیں، مرکب تام کیا ہے، یہ بنیادی بات تھی۔ دوسری بات تھی کہ فعل جو ہے وہ کیا ہیں، فعل کی مختلف قسمیں ہیں، خاص طور پہ فعل اور مصدر کے درمیان شناخت کیسے کی جائے گی۔ اور تیسری بات ہم نے یہ پڑھی ہے کہ صرف اور نحو کا اردو میں استعمال کس طرح ہوتا ہے۔ عربی میں اس کا استعمال مختلف ہے، فارسی میں مختلف ہے۔ یہ ہمارے پوائنٹس ہیں ان پچھلی 2-3 ویڈیوز کے۔ اس میں ہمیں کرنا یہ ہے، یہ کام آپ کے کرنے کا ہے، گھر بیٹھ کے تسلی سے کیجئے کہ اصطلاحات جو آئی ہیں، آپ کے پاس جو بھی مواد ہے، کتابیں موجود ہیں، آپ کے دوست موجود ہیں، جو اصطلاحات اس میں استعمال ہوئی ہیں آپ ان کا مطالعہ کیجئے۔ مزید بہت ساری اصطلاحات ہیں، ان سب کا مطالعہ کیجئے، اور اس میں اپنے ہم سبق جو دوست ہوں آپ کے، جو اگر آپ کسی کے ساتھ مل کے اکٹھا کام کر رہے ہیں تو ان دوستوں کو شریک کریں اس میں۔ دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں مرکبات کو، یعنی جو جسے ہم مرکب ناقص کہتے ہیں عام طور پہ، ان کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ مرکب توصیفی وہ ہے جس میں ایک صفت ہوتی ہے، ایک موصوف ہوتا ہے۔ مرکب اضافی وہ ہے کہ ایک چیز کا دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، مثلا اسلم کی کتاب۔ مرکب عددی یہ ہے کہ جس میں ایک عدد ہوتا ہے، ایک معدود ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کہ یہ مختلف قسم کی ترکیبات جو ہیں، یہ کتنی قسم کی ہیں۔ ایک چیز جس کا ذکر نہیں ہوا وہ یہاں ہو جانا چاہیے تھا، وہ میں کر دیتا ہوں کہ اشارہ اور مشار الیہ، مشار الیہ الف کے ساتھ، یہ وہ آگے ہم جا کر دیکھیں گے کہ اشارہ اور اس میں ضمیر میں کیا فرق ہے۔ آپ اپنے طور پہ اس کا مطالعہ کر لیجئے، اس کی وضاحت ہم آگے جا کے کریں گے کہ اس میں اشارہ اور اس میں ضمیر، ان دونوں میں فرق کیا ہے، اور اس میں ضمیر کہاں کہاں آتا ہے۔ تو کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، خاص طور پہ بابا اردو مولوی عبداللہ کا بڑا کیا ہوا کام ہے۔ ایک سفارشات موجود ہیں، انٹرنیٹ پر بڑی آسانی سے مل جائیں گی۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کے اجلاس میں کی صدارت میں 2 اجلاس ہوئے تھے، ان کے منٹس ہیں گویا کہہ لیں، اور ان میں کمیٹی نے کوئی سفارشات مرتب کی تھیں، ان کو تلاش کیجیے اور ان کو پڑھ لیجیے، وہ بڑے کام کی چیزیں۔ اب جملوں کی جو قسمیں ہیں، جملہ فعلیہ میں نے ذکر کیا، جو اس میں اگرچہ نام کے ساتھ ذکر نہیں کیا، پھر جو جملہ اسمیہ ہے اس میں سوالیہ بھی ہو سکتا ہے، اثباتیہ، نافیہ، انشائیہ، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں جملے میں، تو ان کا بھی مطالعہ کر لیجئے اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس میں شامل کیجئے۔ اور ایک سب سے زیادہ اہم جو کرنے والا کام ہے کہ آپ جو بھی مطالعہ کریں اپنی ثواب دید کے مطابق اور اپنی ترجیحات کے مطابق اپنے نوٹس تیار کرتے جائیں۔ کچھ میری گزارشات آپ کے کام آ جائیں گی،
کچھ آپ کا مطالعہ آپ کی مدد کرے گا، تو مل جل کر آپ وہ اپنے نوٹس تیار کر لیں۔ اب نوٹس تیار کرنے میں ہی آپ یقین جانیے کہ وہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اس میں کوئی ایسا مشکل مسئلہ تو ہے نہیں ہے جناب کہ ہم نے لیپلاس تھیوری ڈسکس کرنی ہے۔ تو سادہ سادہ یہ روز کی باتیں ہیں جو ہم اپنی زبان روزانہ استعمال کرتے ہیں، روزانہ لکھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، بس عادت ہونی چاہیے مطالعے کی، یہ بڑی ضروری بات۔ اور پھر جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم مختلف حوالوں سے سوچیں، ان پر غور کریں۔ ایک تو نفس مضمون ہے، وہ تو ہر ایک کی دلچسپی ہوتی ہے، دوسرا جملے کی ساخت ہے، تیسرا بعض دفعہ الفاظ بڑے خوبصورت آتے ہیں، آپ ان کو لفظوں کو پڑھتے ہوئے بھی آپ کا مطلب مسرت ہوتی ہے آپ کو۔ اب میں ایک جملہ مجھے یاد ہے، لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، پیترس بخاری کا مضمون ہے کتے۔ اب منظر کشی انہوں نے یوں کی کہ وہ جناب تھیٹر دیکھ کے آ رہے ہیں، تو گلی کی نکڑ پہ پہنچے تو وہاں کوئی جانور کھڑا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ وہ کتا ہے، حالانکہ وہ جانور جو تھا وہ بکری تھی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ کتا ہے۔ اب یہاں اس کا جملہ دیکھیے، الفاظ کی خوبصورتی کیسے بنائی جاتی ہے۔ پیترس بہت بڑا نام ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جی ایک تو کتا اور پھر بکری جتنا بڑا، یعنی بہت ہی کتا۔ اب دیکھیں نا، یہ لفظ خود اپنا مزہ دے جاتے ہیں، ان کا کوئی معنی مفہوم لمبا چوڑا ہو یا نہ ہو۔ ایک اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں عام طور پہ کہ گل و بلبل کی باتیں ہماری شاعری میں ہوتی رہی ہیں، بہت ہوتی رہی ہیں۔ پھول کا اور بلبل کا معاملہ ہے، عاشق کا اور معشوق کا معاملہ ہے، اور اس میں حسن کی بات ہوتی ہے، اس میں تعریف کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ باتیں کئی پیراؤں میں بیان کی گئیں۔ اقبال کا ایک شعر مجھے ذاتی طور پہ اس حوالے سے بڑا پسند ہے، اس کے مفاہیم پھیل جاتے ہیں، وہ دوسری بات ہے۔ اگر صرف گل و بلبل کے حوالے سے بات کی جائے تو بھی وہ شعر بڑا مزے کا ہے اور بڑا بلند بایا شعر ہے۔ اب اس میں وہ لطف اور چاشنی ہے یا نہیں، اس میں معنوی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ شعر میں پیش کر دیتا ہوں۔ میں نوائے سوختہ در گلو، میں نوائے سوختہ در گلو، تو پریدہ رنگ رمیدہ بو، میں حکایت غم آرزو، تو حدیث ماتم دل بری۔ یہاں میں ایک سوال آپ کے لیے چھوڑتا ہوں کہ یہ میں اور تو کی جو بات آئی ہے اس میں کہ میں نوائے سوختہ در گلو، تو پریدہ رنگ رمیدہ بو، میں حکایت غم آرزو، تو حدیث ماتم دل بری، یہ بات کون کر رہا ہے؟ یعنی میں کون ہے اس میں، اور کس سے کر رہا ہے، یعنی اس میں تو کون ہے؟ یہ کوئی بہت بڑی بجارت نہیں ہے، نہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے، نہ یہ میرا مقصد ہے کہ جی آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ایک طرح کی دعوت ہے غور کرنے کی۔ تو اب اس شعر کو پھر دیکھیے نا ذرا، کہ آپ فرض کر لیجئے کہ اس میں جو ہے وہ بلبل ہے اور تو جو ہے وہ پھول ہے، تو یہ شعر آپ کو اور طرح کا ایک لطف دے گا۔ میں نوائے سوختہ در گلو، اور تو پریدہ رنگ رمیدہ بو، میں حکایت غم آرزو، تو حدیث ماتم دل بری۔ ایک طرف دونوں صفتوں کا بیان ہوا ہے، تقابل ہوا ہے،
اور بلبل کہہ رہا ہے پھول سے. تو اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ادب کو ادب عالیہ بناتی ہیں. ضمنی طور پہ یہ بات آ گئی تھی. باقی ایک وہ درخواست آپ کو پھر کرنی ہے، آپ کو یاد دلانا ہے کہ بھئی آپ میرا چینل بھی سبسکرائب کیجئے اور پڑھیے ان پوسٹوں کو، سنیے اور کبھی کبھی لائک بھی دبا دیا کیجئے. اس سے مجھے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. اب پتہ نہیں کیا فائدہ ہوگا، یہ باقی باتیں ہیں. اگر آپ کو میرا کیا ہوا کام اچھا لگتا ہے اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ بات وہ ہے جو فلاں کو بھی پتہ ہونی چاہیے، میرے فلاں دوست کو بھی پتہ ہونی چاہیے، میرے فلاں دوست کی اس میں دلچسپی ہو سکتی ہے، تو آپ اپنے فیس بک وغیرہ پر یا جو بھی آپ کا ہے جہاں آپ ممبر ہیں وہاں اپنی ٹائم لائن پہ اس کو شیئر کر لیجئے. میری بات زیادہ لوگوں تک پہنچے گی اور آپ کا بھی اس میں حصہ بن جائے گا کہ آپ نے ایک بات جو آپ کو اچھی لگی، اور پتہ نہیں وہ اچھی ہے یا نہیں، لیکن بہرحال ایک بات جو آپ کو اچھی لگی آپ نے اپنے دوستوں تک پہنچائی، اور یہ ایک لحاظ سے میری حوصلہ افزائی ہے. تو بہت شکریہ. باقی باتیں بعد میں انشاءاللہ العزیز. فی الحال اجازت دی.